بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طور مقدم ہے سخنہائے محمد، ہر طور مقدم ہے سخنہائے محمد، فرمان خدا ہے جو فرمائے محمد۔ ہر طور مقدم ہے سخنہائے محمد، فرمان خدا ہے جو فرمائے محمد۔ وہ دل ہی نہیں جس میں نہ در آئے محمد، وہ دل ہی نہیں جس میں نہ در آئے محمد، وہ روح نہیں جس کو نہ تڑ پائے محمد۔ ہونے لگی پاکیزہ خیالات کی بارش، ہونے لگی پاکیزہ خیالات کی بارش، جب فکر کے صحرا میں چلے آئے محمد، جب فکر کے صحرا میں چلے آئے محمد۔ جنت نے مدینے کی طرف شوق سے دیکھا، جنت نے مدینے کی طرف شوق سے دیکھا، جس روز مدینے کی طرف آئے محمد، جس روز مدینے کی طرف آئے محمد۔ سدرا کا حوالہ تو ہے سمجھانے کی خاطر، سدرا کا حوالہ تو ہے سمجھانے کی خاطر، سدرا کا حوالہ تو ہے سمجھانے کی خاطر، سدرا سے بھی آگے کہیں جائے محمد، سدرا سے بھی آگے کہیں جائے محمد۔ اور وہ ذات کہ جس ذات کا مدح خود خدا ہو، وہ ذات کہ جس ذات کا مدح ہاں خود خدا ہو، ادراک میں انسان کے کہاں آئے محمد، ادراک میں انسان کے کہاں آئے محمد۔ اور وہ بعد خدا سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے ہیں، وہ بعد خدا سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے ہیں، وہ بعد خدا سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے ہیں۔ دارین میں کوئی نہیں بالائے محمد، دارین میں کوئی نہیں بالائے محمد، دارین میں کوئی نہیں بالائے محمد۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن، درود شریف فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا جس دن 70,000 فرشتے روزہ اطہر پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن 70,000 فرشتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں اور روزہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روزہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں، پھر دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تاجدار کائنات کے روزہ اطہر پر 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو در رسول پہ حاضری دیتا ہے اور درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ جو صبح ہو جاتے ہیں، رات کو وہ نہیں آتے، رات کو کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جو ایک دفعہ فرشتہ آیا وہ دوبارہ فرشتہ اس کو دوبارہ حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ درود شریف کے انوار و فوائد اور اولاد در اولاد پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں کہ جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اس کے فائدے اولاد در اولاد نسل در نسل اس کی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ یہاں تک روایت ہے کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پہ کوئی بلا آتی ہے تو فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں اور وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔
مطلب جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے خاص طور پہ جمعرات کی شام کے سے لے کر طلوع جب سورج غروب ہوتا ہے جمعرات کی شام کو، اور اس کے بعد جب یہ جمعۃ المبارک کی غروب آفتاب تک، جب جمعرات کی رات کا جب غروب آفتاب ہوتا ہے، پھر وہ رات ساری، پھر وہ جمعۃ المبارک کا سارا دن، اور جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک خاص طور پہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ اسپیشل آتے ہیں، خاص الخاص روئے زمین پہ اتارے جاتے ہیں، جو ہر اس بندے کا نام لکھتے ہیں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہوتا ہے، اس کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ لکھ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مغرب سے پہلے وہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور تاجدار کائنات اس بندے کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ حشر والے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نام پکاریں گے اور بندے حیران ہوں گے، سرکار ہم تو بہت بعد میں آئے، آپ ہمارے نام کے صدر میں بلا رہے ہیں، تو آقا کریم ارشاد فرمائیں گے کہ بھی مجھے اس لیے آپ کے نام یاد ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے نام جب میری ذات پہ آپ درود شریف پڑھا کرتے تھے تو آپ کے نام میرے پاس آپ کی ولدیت کے ساتھ پیش کیے جاتے تھے۔ تو دوستو کتنی بڑی برکت اور رحمت ہے اس درود پاک کی، اور ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا، کتنی بڑی نعمت ہے، برکت ہے۔ اور علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ درود شریف پڑھا، ایک میں لکھا گیا ہے کہ 1 کروڑ، ایک میں 1.25 کروڑ کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، یہ 1 کروڑ اور 1.25 کروڑ کب آغاز کیا انہوں نے؟ اور یہ میں اس لیے آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دے رہی ہوں کہ ہماری نیو نسل اس سے جڑے، ہماری نیو جنریشن، نیو نسل جو اس وقت بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، وہ اس کو سنیں کہ میں ایک اس بندے کا حوالہ دے رہی ہوں جو ہمارے پاکستانی سلیبس میں جن کا نام شامل ہے، اور ان کو حکیم الامت کا لقب ملا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ علامہ کا لفظ لگا۔ وہ انہوں نے ڈگری کسی مدرسے سے نہیں لی تھی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی ان کے پاس، لیکن علامہ کا لفظ کیوں لگا اور حکیم الامت کا ان کو لقب ملا؟ اور سب سے حکیم الامت اس کو کہا جاتا ہے جو امت کی جو جتنی اندر کی بیماریاں ہیں ان کی حکمت کرے، امت کا لقب ان کو حکیم الامت کا لقب ملا۔ کیسے ملا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو درود شریف پڑھا 1.25 کروڑ، اس کی وجہ سے ساری میری راستے کھلے، روحانیت کے راستے کھلے، میری زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی، میرے لفظوں پہ اثر ہوا، اور میری شاعری کے مجھ پہ دروازے کھلے، اور جب سے یہ میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا تو میرے پہ روحانیت کے دروازے کھلے۔ کیسے آغاز کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کوئی سفر ایسا ہوتا ہے کہ جو سفر آپ کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا، اچھا 2 باتیں ہوں گی یہاں پہ، ایک تو ہے کہ وہ آفس میں تھے، دوسری میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ گئے اور ان کے اپنے دوست تھے وہ ملے، اور ان کے دوست کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں اپنے ایک دوست سے ملا، ایک کہا جاتا ہے کہ وہ آفس میں گئے تھے، دوسرا کہا جاتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ تھے اور ان کے ایئرپورٹ پہ دوست ملے تھے اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ تو تسبیح ہے، کیا آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا کسی نے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا ہے جو آپ تسبیح میں پڑھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، میں اس تسبیح پہ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کوئی خاص وجہ؟ تو مجھے جواب دیا کہ میں نے 1,00,000 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود شریف پڑھا۔ تو اس کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں کیا تھا کہ میرے سامنے ایک بہت گندا نالا ہے، بہت گندا، اور مجھے اس کے پار جانا ہے۔ ان کے دوست کہنے لگے کہ اور میں خواب میں اس نالے میں اترا اور میں نے بڑی مشکل سے وہ نالا پار کیا، مجھے کافی مشکل پیش آئی اس کو، کیونکہ وہ گندا اتنا تھا، اس میں گند تھا، اور میں اس نالے کو بڑی مشکل سے پار کیا میں نے۔ اور جب میں نے پار کر لیا تو اس کے بعد میں نے آگے دیکھا تو آگے ایک بہت حسین وادی تھی، ایک جنت نظیر وادی تھی جس میں خوبصورت نہریں تھی، بہت زیادہ باغات تھے، پھل تھے، خوبصورتی تھی، وہاں پہ رعنائیاں تھی، زیب و آرائش تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ اب میں جب وہاں پہ پہنچا
تو میں نے مڑ کے اس نالے کو دیکھا، اب وہ نالا بالکل صاف اور شفاف تھا، اس پہ ہیرو جوہرات اوپر تیر رہے تھے، پانی صاف ستھرا اور وہ ساری گندگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ علامہ اقبال کا دوست کہنے لگا، میں بڑا حیران ہوا کہ میں ابھی اس کو پار کر کے آیا ہوں، تو یہ گند سے تھا، گندا تھا، تو ابھی اس پہ ہیرے جوہرات ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو میرے اس وقت جو مجھے بات سمجھ آئی، جو مجھے اس وقت پتہ یہ چلا کہ وہ جو میں گزر کے آیا تھا وہ میری دنیا تھی، تو اب یہ جو سارا ہے وہ اس درود شریف کا اثر ہے جس کو پڑھ کے میں اس سے پار ہو گیا، اور میں پڑھنے کے بعد ہیرے جوہرات میری زندگی میں اس طرح انعامات ملے ہیں مجھے۔ وہ 1,00,000 درود شریف کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ابھی میں نے 1,00,000 پڑھا تو مجھ پہ نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم، اور کیا چیز میرے سامنے، اور کیا میں نے اس کا پھل، اور اس اپنے خواب کے ذریعے میرے پہ کیا انکشافات ہوئے کہ میرا وہ جو دنیا تھی وہ ایک گند تھا، وہ میں اس کو پار کر گیا، اور وہ برکت تھی درود شریف کی وجہ ساری۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں درود شریف اپنی زندگی میں شامل حال کر لوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں نے اس کا خواب سنا تو میں نے اپنی زندگی میں اس وقت سے ارادہ کیا، نیت کی کہ آج کے بعد میں بھی درود شریف پڑھوں گا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں 10,000 ڈیلی اور 1.25 کروڑ درود شریف پڑھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں مجھ پہ اتنے دروازے کھلے، رحمتوں کے اتنے دروازے کھلے، رحمتوں کے، میری زبان میں تاثیر آ گئی، میری روح کو اتنا نکھار ملا، میری زبان پہ اثر ہونے لگا، بڑے روحانیت کے دروازے کھلے، اور سب سے پتہ کی بات، آقا کریم کی بارگاہ میں میری حاضری ہونے لگی، حضور کا قرب نصیب ہوا، تاجدار کائنات کی مجلس میں میری حاضری لگنے لگی، اور پھر اس درود شریف کی برکت سے ہی مجھ پہ پھر صدیقہ کائنات، صدیقۃ الکبریٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ ذکیہ تقیہ رقیہ راضیہ مرضیہ، مخدومہ کونین، صدیقہ کائنات، طاہرہ کائنات، مخدومہ کائنات، بنت خیر الورا بانو مرتضی، بنت خیر الورا بانو مرتضی، بنت خیر الورا بانو مرتضی، مخدومہ کونین مادر حسنین، حضرت جناب سیدۃ النساء العالمین، جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کی، وہ مجھ پہ انکشاف ہوا کہ صدیقۃ الکبریٰ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ جو جن کو تاجدار کائنات نے خود فرمایا کہ سیدہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں پھر وہ اس درود شریف کی برکت سے مجھ پہ وہ انکشافات ہوئے، پھر وہ انہوں نے خود لکھا کہ اگر شریعت نہ روکے تو میں سیدہ کائنات کی قبر انور کو سجدہ کروں، اور مجھے شریعت نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت سے ان پہ وہ مقام اور سیدہ کائنات کی خاص معرفت عطا ہوئی، کیونکہ جب آپ کسی حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ درود پیش کرتے ہیں تو تاجدار کائنات کی خاص ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے، آقا کریم کی مجلس کی حاضری ہمیں نصیب ہوتی ہے، تاجدار کائنات کی ذات بابرکات کی نورانی محفل میں ہمیں شرف حاصل ملتا ہے، ہماری اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، ہماری روح میں پاکیزگی اتر جاتی ہے، ہمارے خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور نسخہ بتا دوں کہ جن کی اولاد نافرمان ہو وہ بندے درود شریف کا ان کو ورد بتا دیں کہ وہ کریں، جن کی اولاد چڑچڑی ہو، بچے جوان ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کردار میں کشی نہ ہو جائے، کہیں آنکھ میں فرق نہ آ جائے، کہیں خیالات میں فرق نہ آ جائے، تو اپنے بچوں کو درود شریف کی تسبیح بتا دیں، تو وہ برکت حسنین کریمین طیبین طاہرین سے کہ جب ہم ان ہستیوں پہ درود شریف پڑھیں گے، جب ہم آقا کریم کی ذات بابرکات پہ درود شریف پڑھیں گے، جب آقا کی اولاد پہ پڑھیں گے، اور خدا کا واسطہ یہ میری بات لکھیں، یاد کر لیں، جب بھی آپ درود پڑھیں حضور کی اولاد پہ ضرور پڑھا کریں۔ ہم نے یہ جو ٹرینڈ چلایا ہوا ہے نا کہ صلی اللہ علیہ تعالی محمد اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل یہ بھی درود شریف ہے، لیکن خدا را پورا پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو جب بھی کہیں میرے خطابات ملیں گے، میری محفل سے بات ہوگی، میرے چینل پہ ملے گے، تو آپ کو میری زبان سے پورا درود شریف ملے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا را آل پہ بھی ساتھ درود شریف پڑھیں، آل کو جدا نہ کریں، کیونکہ آقا کریم پسند نہیں فرماتے
جب ہم حضور کی آل پہ درود شریف نہیں پڑھتے، پھر وہ آدھا درود ہوتا ہے، آپ پورا پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی کے روٹین بنا لیں اور وقت نکالیں اور اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح رکھیں، آپ گن کے پڑھیں. جب آپ گن کے پڑھیں گے تو پھر آپ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے ایک دن میں اتنی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر آپ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کو پتا ہوگا، آپ کو فکر ہوگی کہ میں نے اتنی 1000 ایک دن میں پڑھنا تھا، ابھی میرا اتنا رہتا ہے. آپ پھر اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، ایک شیڈول تیار کریں گے، پھر آپ اس کو فالو کریں گے. جیسے ہم اپنی زندگی میں ہر کام کا شیڈول بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس گھنٹے میں یہ کرنا ہے، یہ ہمارا یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے. تو پھر جب ہم یہ گن کے پڑھیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اس گھنٹے میں اتنے ٹائم پہ ہمارا اتنا درود شریف ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. پھر اس طرح ہم اس کی تعداد بڑھاتے جائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ روٹین بن جائے گی. اور اپنے بچوں کو خدا را یہ بتائیں حضور کی سیرت کے بارے میں، حضور کی صورت کے بارے میں، اور حضور کی صورت کے بارے میں ضرور بتایا کریں. ان سے محبت ہوگی جتنی آپ کی اولاد کو، آپ کی نئی نسلوں کو آقا کریم سے محبت ہوگی، جتنی حضور کی سیرت کے بارے میں، آقا کریم کی صورت کے بارے میں، حضور کی آل اولاد کے بارے میں، اس خاندان کے بارے میں. اور ہر دور میں جب نمرود آیا تو ابراہیم علیہ السلام تھے، جب نمرود تھا، فرعون تھا، حمان تھا، شداد تھا، یزید تھا، ابو جہل تھا. ہر دور میں کبھی حق مصطفیٰ بن کے، کبھی حق مرتضیٰ بن کے، کبھی حق حسنین کریمین بن کے، کبھی حق کریم کربلا بن کے آیا.